آیت نمبر 43، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے نوٹس کیا اللہ تعالیٰ کن سے خطاب کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کو پکارتے ہیں۔ مسلمان تو بہت سے ہیں لیکن ایمان والے برے کم ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مخاطب ایمان والا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اب اس کا ایک مطلب تو ظاہراً یہی ہے کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہو، شراب وغیرہ پی ہو، کوئی ایسا نشہ کیا ہو جس میں اس کو ہوش و حواس گم ہو اس کے، تو نماز تو پڑھنا اس وقت درست نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ کے دربار میں حاضر ہے وہ، تو پتہ ہی نہیں ہے کیا وہ اللہ کے ہاں وہ حاضر ہے تو کیا پڑھ رہا، کیا بول رہا، تو اس وقت تو نشے کی حالت میں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے صاف منع فرمایا ہے کہ اس وقت تک نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، یعنی اتنی ہوش آ جائے کہ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو تب تک نماز کے پاس بھی نہیں جانا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، بالکل نماز قائم ہی نہیں کرنی۔ اب اس کا ایک مطلب تو نشہ آ گیا، نشے کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یہ آیت ظاہری طور پہ کہ کوئی ایسا نشہ کیا ہو، شراب پی ہو، کوئی کچھ ایسا ہو کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ ایک دوسرا بھی ہم دیکھتے ہیں معنی اس کی حکمت، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں چاہے ہم نے نشہ نہیں کیا، ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ عموماً مومن جو مسلمان ہیں وہ ہوش و حواس میں نماز پڑھتے ہیں عمومی طور پہ، تو ہم جو پڑھ رہے ہوں، ہم جو کہہ رہے ہوں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو آیت کا ظاہری مطلب ہوتا ہے، ایک آیت کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو ظاہری طور پہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں نا، ہمیں کیا، ہم ترجمہ کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، نماز میں رکوع قیام، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں جہاں بھی ذکر آیا قرآن پاک کے ظاہری ارکان کا ذکر آیا ہے، اس پہ توجہ دینی ہے کہ قیام کا ذکر آیا ہے، رکوع کا ذکر آیا ہے اور سجدے کا ذکر آیا ہے، ظاہری ارکان کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی کیفیت، خشوع، جس کو خشوع خضوع کہتے ہیں، اور یعنی نماز کے اندر جو توجہ ہوتی ہے وہ کتنی ہے۔ دیکھیں وہ انسان ایک حد تک کوشش کر سکتا ہے، اپنی انر جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل ہمیں کوئی خیال نہ ہی آئے۔ بحیثیت انسان ایک بشری تقاضا ہے، بشری ایک مجبوری بھی ہے کہ خیالات پہ کنٹرول ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں، تو وہ ایک نیچرل ہے، ایک لمٹ تک ہی ہے۔ لیکن ظاہری جو ارکان پر توجہ دینا لازم ہے، یعنی صفائی کا خیال رکھنا، طہارت کا خیال رکھنا، نماز میں بالکل جگہ پاک ہو، صاف ہو، انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک صاف ہو، اس کے بالکل صفائی کا اہتمام ہو، اور نماز کا جو ہم پڑھ رہے ہیں صورتیں، آیتیں، تسبیح، اس کی تجوید، اس کے ترجمہ بالکل ایکوریٹ ہو، تجوید بالکل ٹھیک ہو، اس کے زیر زبر ٹھیک ہو اور اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، یہ نماز کی ظاہری توجہ ہے ارکان پہ۔ لیکن ہم اپنے ایک حد تک اپنی انر جو ہیں تھاٹس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ نماز کے اندر لگائیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور کہ جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہاں پر آگے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تم مسافر ہو۔ اب جو میاں بیوی کی فزیکل ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک غسل
نہ کر لیا جائے یعنی پاکیزگی حاصل نہ کر لی جائے نماز جائز نہیں ہے. اوبیسلی کہ وہ ایک ناپاکی کی حالت ہے, اس میں نماز جائز نہیں. اللہ ہاں جی, یہاں پر ایک آسانی یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مسافر ہو. اب سفر کی حالت میں مسافر ہو, پانی نہ ملے تو کیا کریں, کہ سفر کی ایک حالت ایک آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہوتی ہے, پانی اگر نہیں ملتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پاک مٹی سے تیمم کرنا, پاک مٹی کہیں سے بھی مل جاتی ہے, مٹی تو پاک ہے اور دیکھ لیا جائے. اب اس میں اتنا بھی زیادہ وہ وہم والی بات نہیں ہوتی. کئی پاک ایسی جگہ سے مٹی لے لی جائے جو پاکیزہ جگہ ہو, تو وہاں سے مٹی لے کر تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تیمم بھی کوئی اتنا زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے. مٹی پہ ہاتھ مارا اور چہرے پہ پھیر لیے دونوں ہاتھ, اور پھر مٹی پہ دوسری بار ہاتھ مارا, جاڑ لیا ذرا سا, اور کوہنیوں تک مسح کر لیا دونوں, دائیں بازو کا اور بائیں بازو کا. یہ ہے تیمم, سمپل. اور یہ صورت میں کہ سفر کی حالت ہو اور اگر جنابت کی حالت آ جائے, پانی نہ ملے, تو پھر نماز تو پڑھنی ہے, نماز تو فرض ہے, وہ تو نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر یہاں اگلی سچویشن ہے, اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو. انسان ہے نا, انسان کے ساتھ بے شمار مجبوریاں لگی ہوئی ہیں, اتنا کمزور ہے انسان, بیمار بھی ہو سکتا ہے, سفر میں ہو سکتا ہے, یعنی جو فزیکل نیڈز ہیں انسان کی, واش روم جانا جا سکتا ہے, بیت الخلاء کی نیڈز ہیں انسان کی, یا عورتوں کو چھوا ہو, جو فزیکل ریلیشن ہے خواتین اور مرد کے. پھر تم کو ان ساری سچویشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. پھر تم کو پانی نہ ملے, اگر کوئی ایسی جگہ ہو پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اچھا جی, آج کے دور میں اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو آج تو ایسی سچویشن ہے ہی نہیں کہ پانی نہ ملے. ہمارے علاقوں میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی بہت بڑا آج بھی مسئلہ ہے. جیسے اگر آپ سندھ کے سائڈ پہ چلے جائیں, بعض صحرائی علاقے ایسے ہیں آج بھی پانی ایک مسئلہ ہے وہاں پہ. لیکن اب چونکہ اتنا ڈیولپ دور آ گیا ہوا ہے, ماڈرن دور ہے, پانی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, سفر کی صورت میں کہیں بھی کچھ بھی معاملہ درپیش آج بھی آ سکتا ہے. انسان سفر میں ہے, لانگ جرنی میں ہے, اور کہیں ایسی جگہ پہ چلا گیا, پانی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ہمیں قرآن میں ڈیٹیل بتا دی ہے کیا کرنا ہے. پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. ہاں جی, چہروں اور ہاتھوں مسح کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. چہرے کا مسح کرنا ہے اور ہاتھوں کا بھی کر سکتے ہیں. بعض جگہ پر آیا ہے کہ ہاتھ میں پوری کوہنی تک آ جاتا ہے, تو کوہنی تک مسح کر لیا جائے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا, بڑا بخشنے والا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. جب یہ آیتیں آئی تھی نا, اس وقت شراب کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے. پہلے شراب عرب کے اندر پی جاتی تھی. شراب کی حرمت کے احکامات آپ کو پتہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں. تو وہ اچھی چیز تو نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کو پینے کی حالت میں یہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. پھر اس کے فائنل احکامات سورۃ مائدہ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل پھر اس سے منع فرما دیا. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ایک وہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے شراب. اس کو پینے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی, نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے کہ کیونکہ وہ نشے کی حالت ہے. لہٰذا ایک اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اس کو کسی بھی وقت حرام کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 44. جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کا علم میں سے ایک حصہ دیا گیا, کیا تم نے ان کو دیکھا, کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. جی, تورات بھی جو نازل ہوئی وہ لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے. جیسے قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں, ایسے ہی تورات اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں نا, تورات بھی, انجیل بھی, بائبل اور جو زبور ہے, یہ سارے صحیفے کتابیں یہ لوح محفوظ کا حصہ ہے. تورات بھی اللہ تعالیٰ کے جو لوح محفوظ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا, یعنی بنی اسرائیل یہودی, کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں. گمراہی ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر بھی ڈیٹیل سے پڑھا, سورۃ آل عمران میں بھی ڈسکس کیا کہ اللہ کی آیتوں کو وہ تورات کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی تھیں ان کو چھپاتے تھے اور بیان نہیں کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح احکامات آئے, قرآن کے واضح احکامات آئے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک تک تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. لیکن یہ لوگ نہیں, علماء ان کے نہیں بتاتے تھے.
اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ انسان چاہے اپنے دشمن کو نہ پہچانتا ہو، اللہ خوب پہچانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ ہی کافی ہے رکھوالا بننے کے لیے اور مددگار بننے کے لیے۔ اللہ سے بڑا کفایت کرنے والا، محافظ، رکھوالا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑی مدد کس کی ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یہ آیت بھی دل کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور بہترین وظیفہ ہے قرآن کا، انسان کسی بھی حالات میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بس اس آیت کو اپنا حرز جاں بنا لے اور اس آیت کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نصیر ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ تو کیسے نہ مدد آئے گی اللہ کی؟ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے قرآن کا یہ۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 46۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا اور اسمع غیر مسمع اور راعینا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا اور اسمع و انظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے، جو ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان کیا تھا۔ اب یہاں پھر اس کا ذکر آیا، اور جب آتا ہے ایک حکم دوسری جگہ پہ تو پھر تھوڑی سی اس میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو دو شرارتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ یہ کہ تورات کے الفاظ کو وہ اس کے اصل معنی سے ہٹا دیتے تھے، جو اصل معنی ہوتے تھے نا اس سے ہٹا دیتے تھے، اس میں چینج کر دیتے تھے، لفظی معنی بدل دیتے اور اس کے معنی ٹوٹل بدل دیتے، اور الفاظ کو غلط معنی پہنا کے اور اس کی اپنی مرضی سے اس کو ایکسپلین کرتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو اگر ایک بندہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے، دوسرا بندہ وہ تیسرے بندے سے وہ بات ریپیٹ کرتا ہے، اب اپنی مرضی کی وہ ایڈنگ کر دے، اپنی مرضی کے الفاظ وہ ایڈ کر دے اور الفاظ کے موقع محل چینج کر دے، الفاظ کی بالکل حیت ہی چینج کر دے، پازیٹیو بات کو نیگیٹو کر دے یا نیگیٹو بات کو پازیٹیو کر دے، وہ سیکنڈ جو پرسن ہے وہ تھرڈ پرسن تک بات جائے تو وہ ٹوٹل چینج ہو چکی ہو۔ تو یہی بات کہ یہ لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ الفاظ کو اپنی اصل معنوں سے ہٹا دیتے، الفاظ کو غلط معنی پہ نہ کہ اپنی من مرضی سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی بات کی من مرضی ایکسپلینیشن کرتے، اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتے، اپنی مرضی سے اس کے احکامات بنا لیتے۔ اور پھر دوسری شرارت وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافقانہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے، جن کا ظاہری طور پر مطلب تو برا نہیں ہوتا تھا، وہ ظاہری طور پر، لیکن اندرونی طور پر ان کے دل کے اندر کی کیفیت بہت بری ہوتی تھی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونچی آواز سے کہتے سمعنا و اطعنا، ہلکی آواز سے کہہ دیتے اطعنا، یعنی پوری منافقانہ طرز عمل اڈاپٹ کرتے۔ اور اگر کوئی سن لیتا وہ کہتا تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، تو کہتے نہیں ہم نے تو کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، تمہیں غلط سنائی دے رہا ہے۔ یعنی بالکل ایک منافقانہ طرز عمل ہوتا کہ ہمارے نبی کے سامنے ان کی شان میں گستاخی کرتے، ان کی بات کی نافرمانی کرتے، لیکن پھر کوئی سن لیتا تو مانتے نہ اور کہتے ہم نے تو کہا سمعنا و اطعنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ سے تو کچھ نہیں نہ چھپ سکتا، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا دیکھنے والا، سمیع علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس نے بار بار قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا ان کی کیفیات، اللہ تو ان کی شرارتیں، اللہ تو ان کی منافقانہ چالیں وہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس پہ توجہ دی، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اچھا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، شیطان کے ساتھی ہے یہ، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ان پہ نازل نہیں ہوگی، اس لیے یہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے، اور بڑی بدبختی ہے ان کی، بنی اسرائیل کی۔
جو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 47، اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چیزوں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسا پھٹکار ڈال دیں، لعنت ڈال دیں جیسی لعنت ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اب اہل کتاب سے خطاب ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل سے، کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا تم اس کو کیوں نہیں مانتے، اس پر ایمان لے کے آؤ، وہ تو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اللہ نے بیان نہیں کی۔ قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے، زبان مبارک سے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء نا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، تو قرآن تو بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، اور تصدیق کرتا ہے ان کے انبیاء کی، بنی اسرائیل کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام قرآن پاک میں 5 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 بار احمد، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا 125 بار۔ تو اب کیا ہونا چاہیے، یہودیوں کے انبیاء کا اور عیسائیوں کے نبی کا اور یہودیوں کے نبی کا تو زیادہ بار آیا ہے ذکر، اور ہمارے نبی کا تو 5 بار آیا ہے، کم آیا ہے۔ تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ قرآن تو ان کے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے، ان کے نبیوں کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، ان کو تو ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہیے، اس قرآن پر ایمان لانا چاہیے، ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے قرآن سے، ہمارے نبی سے، لیکن پھر بھی ان کی بدبختی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو بلکہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی کتابوں کو سچا کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو ان کی انبیاء کو سچا کرتا ہے، پھر بھی یہ لوگ ہمارے نبی کی بات نہیں مانتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی اہل کتاب سے مخاطب ہے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں نا بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، یعنی ان کی شکل بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان پر لعنت برس جائے، ان پر عذاب نازل ہو جائے، ان کی چہرے ان کے بدل جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان پر ایسی لعنت ڈال دے جیسی لعنت ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی۔ ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے والوں جو بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، تو ان پر عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ اس عذاب کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ یا ان پر ایسی لعنت ڈال دیں جیسی لعنت ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، عذاب آ گیا تھا ان پہ۔ اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کوئی دوزخ میں جائے، اللہ تو بار بار فرما رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 48، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو زبردست گناہ ہے۔ شرک کی بات آ گئی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہاں پر دیکھیے فائنل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس شرک سے کم کسی بھی گناہ کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے چاہے تو معاف کر بھی سکتا ہے، ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صاحب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ شرک کی معافی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ مشرک شرک کرنے والا اپنے شرک سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، موت سے پہلے اسلام قبول کرے، ایمان لے کر آئے، ایک اللہ پر، توحید پر ایمان لائے، اس وقت تک شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک تو یہ آ گیا کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، شرک کرنے والے مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، دوسرے دین کے ماننے والے، بے شمار مذاہب ہیں، یہ آ گیا نا کہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ زندہ کی بات نہیں ہو رہی، زندہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مردہ کی بات ہے کہ درباروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں،
اور پیروں فقیروں کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں مدد، اور پتہ نہیں کیا کچھ بدعتیں جاری ہوئی ہیں، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے۔ اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ اس آیت کے تھرو اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد بھی مانگے، کسی کی عبادت بھی کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جی بڑی اصلاح کی بات ہے، قرآن تو عقائد کی اصلاح کرتا ہے نا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 49۔ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں؟ جی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ پاکیزگی اور تقدس، مقدس ہونا، پاک ہونا، یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا نیک بننے کی، کوئی نیکی کرنے کی، کوئی سٹیپ ہی نہیں لیتا، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا؟ بالکل نہیں، اللہ اس کو نہیں ہدایت دے گا، اس لیے کہ اس نے کوشش نہیں کی۔ یہ انسان کا اپنا ایک اختیاری عمل ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو پاکیزگی، تقدس، تزکیہ نفس کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اس کو مقدس کرتا ہے۔ صرف کہنے سے نہیں کوئی ہو جاتا، کیا لوگ کہہ دے کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہم بڑے مقدس ہیں، خود کہتے جائیں، لیکن یہ صرف اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اب ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بالکل نااہل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گناہوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرتا، تقدس عطا نہیں فرماتا، ان لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ کو خود نااہل کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی کہ کسی پر ظلم ہو اور کوئی دوزخ میں جائے۔ اللہ تو بار بار دیکھیں نا قرآن میں پکار رہا ہے نا کہ ایمان لے آؤ، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، عامل الصالحات پہ عمل کرو، نیک اعمال کرو، اور کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ۔ اللہ تو بار بار قرآن میں بار بار پکار رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا میری مخلوق دوزخ میں جائے۔ لیکن اب جو لوگ خود چاہتے ہیں دوزخ میں جانا، وہ ایسے اعمال ہی نہ کریں نیکی کے، عامل الصالحات پہ عمل نہ کریں، یا اپنے شرک کی عقائد کو درست نہ کریں، تو پھر اب اللہ کیا کرے؟ پھر تو وہ خود ہی اپنے آپ کو دوزخ کے لیے اہل کر رہے ہیں اور جنت کے نااہل ہو رہے ہیں، تو پھر تو وہ جائیں گے دوزخ میں اور جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پہ ظلم خود ہی کرتے ہیں۔ بس یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے توفیق دے دے، اللہ چاہے تو مجھے نماز کی توفیق دے دے، اللہ چاہے تو مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے تو پھر میں پڑھوں۔ بعض لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہوگا اکثر کہ بعض لوگ کو کوئی نیکی کی تلقین کی جائے تو کہتے ہیں اچھا اللہ جب توفیق دے گا تو کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق۔ اللہ نے توفیق تو دی ہوئی ہے، صحت نہیں دی ہوئی، اللہ نے آزاد سلامت نہیں دیے ہوئے۔ یہ صحت کیا ہے؟ توفیق ہی اللہ کی، حالات و واقعات اللہ نے سازگار بنائے ہوئے ہیں، توفیق ہے، یہی تو توفیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا توفیق چاہیے؟ پھر بھی کوئی انسان اللہ کی راہ میں نہ چلے، نیک اعمال نہ کرے، تو پھر اپنے آپ کو وہ خود ہی دوزخ کے حقدار بنا کے اور جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ اللہ ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کیسے کیسے یہ جو شرک ہے، بدعتیں ہیں، اللہ کے دین کی خلاف ورزیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا؟ کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا، حضرت مریم کو کیا، اور پھر بعض یہودی دنیا میں آیا اور پھر یہودی آسمانوں میں چلا گیا، حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا دیا، بعضوں نے بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ پر اللہ فرماتا ہے کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔
بس بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں نشاندہیاں کر رہے ہیں گناہوں کی، اور درست ہونے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے پکار رہے بار بار انسانوں کو کہ درست ہو جاؤ، اپنے آپ کو اصلاح کر لو، اپنے آپ کو، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، جو اپنے شرکیہ عقائد ہیں ان کو درست کرو۔ اللہ تو بار بار قرآن میں پکار رہا ہے، اب کوئی سنے اور عمل نہ کرے تو وہ بدبختی ہے انسان کی۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے اور دلوں میں اترنے اور پھر ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت قرآن کے مطابق کریں، آمین۔ جی یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔